بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر یہ ایک آیت، فصلی لربک وانحر یہ دوسری آیت، ان شانئک ھو الابتر یہ تیسری آیت۔ تو سورت تقسیم ہوتی ہے آیتوں میں، تو اللہ تعالیٰ آیت بیان کر کے حکم دیتا ہے کہ جو آیت آئے تو پھر اس پر رک جاؤ، رکو اور اس آیت میں تدبر کرو، غور کرو کہ انا آتیناک الکوثر میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے، فصلی لربک وانحر میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے، ان شانئک ھو الابتر میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ ہے، پہلے پوری سورت کو انسان سمجھے، پھر پوری ایک ایک آیت کو سمجھے، تب جا کر انسان مقصد خدا سمجھ سکتا ہے۔ کربلا جو سفر حسین ہے یہ خدا کے خلیفے کا یہ سفر ہے۔ پہلے نمبر پر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ مدینے سے لے کر مدینے تک پورا جو حسین کا ایک قافلے کا سفر بنتا ہے، اس پورے قافلے کے سفر کا کیا مقصد ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ پورے سفر کا انسان کو پتہ ہونا چاہیے، مکمل سفر مدینے سے مدینے تک کا، یعنی جب مدینہ چھوڑا 28 رجب کو اور پھر رہائی کے بعد جب دوبارہ مدینے میں آئے تو پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ اس سفر کا کیا مقصد تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں جہاں جہاں پر امام نے قیام کیا ہے، جہاں جہاں پر امام رکے ہیں، کتنی منزلیں ہیں، کربلا سے لے کر شام تک جتنی منزلیں ہیں، ایک ایک جگہ پر جہاں امام نے قیام کیا ہے، رکے ہیں، ٹھہرے ہیں، تو ایک ایک جگہ کی بھی ہمیں تفسیر معلوم ہونی چاہیے۔ مدینہ چھوڑا تو یہاں کیا گفتگو کی ہے امام نے، مدینے کے بیچ میں امام نے کیا گفتگو کی ہے، اس میں انسان تدبر کرے۔ کوفے جب مکے میں امام پہنچے ہیں تو اس گفتگو میں تدبر ہونا چاہیے، مکے میں داخل ہوتے وقت امام نے کیا فرمایا اس میں تدبر ہو۔ مکے میں جب موجود رہے 4 مہینے سے زیادہ، اس میں انسان تدبر کرے امام کے سفر میں، تاکہ اسے پتہ چلے امام کا مقصد کیا تھا۔ آگے جا کر وہ جگہ جہاں امیر مسلم کی شہادت کی خبر پہنچی ہے وہاں انسان تدبر کرے امام کی گفتگو میں کہ امام کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ آگے جا کر جہاں فرزدق شاعر سے امام کی ملاقات ہو رہی ہے اس جگہ کو انسان غور سے دیکھے، اس میں غور کرے کہ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایسے ہی کربلا تک انسان ایک ایک جگہ میں جب غور کرے گا تو ہر جگہ پر حسینیت ایک اور موضوع لے کر سامنے آئے گی۔ یوں ہوتی ہے کربلا، یوں ہوتی ہے عزاداری، اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے، جہاں ہم سمجھتے ہیں، جو میں چاہ رہا تھا کہ ایک اصلاحی جملہ ہو جائے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس ذکر حسین کی جگہ ہے، نہ مومنین، مجلس مقصد حسین کے ذکر کی جگہ ہے، مقصد حسین کے ذکر کی جگہ ہے، مقصد حسین بیان کیا جائے، تب پتہ چلے گا کہ ذکر حسین کیا ہوتا ہے۔ صرف ایسے ہی ذکر حسین نہ جیسے ہم نے شروع کیا ہوا ہے، ایسے خدا کو مطلوب نہیں ہے کہ بغیر مقصد کے ذکر حسین، نہ منبر، عزاداری، نوحہ خوانی، قصیدہ، جو بھی ہو، جو بھی ذکر حسین ہو تو وہ ذکر حسین مقصد حسین کے ساتھ جب بیان ہوگا تب ہمیں پتہ چلے گا کہ تیسرا امام کیا کرنا چاہ رہا تھا۔ تیسرے امام کے مقصد کو سمجھ کے ہم یہ جان لیں گے آخری امام کیا چاہتا ہے۔ صرف ذکر کی حد تک تو ذکر سارے کر رہے ہیں، ذکر سارے کر رہے ہیں، لیکن مقصد بیان نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے امام کا ظہور بھی نہیں ہو رہا۔ روایات پڑھ کے آپ دیکھیں، روایات کہ 12ویں امام کا ظہور کب ہے۔ 12ویں امام کا ظہور روایات کے مطابق 10 محرم کو ہے، 10 محرم کو۔ بعض روایات میں امام کا ظہور کیا ہے، 10 محرم کو۔ 10 محرم آج 3 محرم ہو گئی، 10 محرم کو امام کا ظہور ہے۔ اگر یہی آنے والی 10 محرم میں امام کا ظہور نہ ہو سکا تو اس کا پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم نے عزاداری کا حق ادا نہیں کیا، پہلا نتیجہ یہی نکلے گا۔
کہ ہم نے عزاداری کا حق ادا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 محرم اس عزاداری کے وارث امام کا ظہور ہونا ہے، جو اس عزاداری کا حقیقی وارث ہے۔ لہذا حقیقت عزاداری اس کو سمجھنا ہمارے لیے شدید ضروری ہے۔ بس ابھی تک جو بیان کیا ہے اس میں ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس بات کو تو سمجھ لیں کہ مجلس ہو، نوحہ خوانی ہو یا قصیدہ ہو، عزاداری کے جو بھی رخ ہیں، ہر رخ سے مقصد حسین ظاہر ہونا چاہیے، ہر رخ سے مقصد حسین ظاہر ہونا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اس مقصد کو صحیح سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کے ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے نبی، آپ غدیر کے اندر علی کی ولایت کا اعلان کر دیں۔ اگر آپ نے اس ولایت کا اعلان نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا۔ آگے مالک کیا فرما رہا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا آپ کو، لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا۔ یہ خطرہ خود رسول خدا کو ہے، اور یہ بیان کس جگہ ہو رہا ہے؟ غدیر خم کے اندر۔ کس کے سامنے بیان ہو رہا ہے؟ اصحاب کے اندر۔ کب بیان ہو رہا ہے؟ جب 23 سال کی زندگی کی تبلیغ میرے نبی کر چکے ہیں، کیونکہ غدیر کے 70 دن کے بعد میرے نبی اس دنیا سے چلے گئے، پوری زندگی کی تبلیغ۔ لیکن جب تبلیغ ولایت علی آئی تو حضور اکرم کی خود اپنی جان کو ہی خطرہ پیدا ہو گیا، خود رسالت کو ہی خطرہ پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے پروردگار نے گارنٹی دی کہ اے میرے نبی، میں آپ کو لوگوں کے شر سے بچاؤں گا، لیکن آپ پر جو حکم ولایت غدیر نازل کیا گیا ہے اسے آپ پہنچا دیں، اسے پہنچا دیں۔ یہ شدید ہے۔ آپ گاؤں کے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ واللہ یعصمک من الناس، یہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ موضوع حساس موضوع ہے، خود قرآن بتا رہا ہے۔ میں اس کو کھول کے بیان کروں گا، صحیح نا؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں۔ نتیجے کے طور پر آپ بزرگان کے سامنے میں عرض کر دوں کہ اللہ تعالی معصومین علیہم السلام کی کتنی ولایتیں ہم سے طلب کرتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کتنی ولایتیں طلب کی ہیں خدا نے، ان کا خلاصہ میں ابھی بتا رہا ہوں، آگے ان کی وضاحت ہوگی، خلاصہ بتا رہا ہوں۔ پہلی ایک ولایت جو اللہ تعالیٰ نے طلب کی ہے لوگوں سے، مخلوق سے، شیعہ، سنی، ہندو، عیسائی، یہودی، سب کو ہٹا کے انسان کی بھلائی اللہ تعالیٰ نے ولایت کے اندر رکھی ہے، معصومین کی ولایت۔ اب جو ولایت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کی 4 شکلیں بنتی ہیں، 4 شکلیں۔ توجہ کریں، جن کو تھوڑا بہت پتہ چلتا ہے وہ ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ ایک مشہور تھا نا، ایک واقعہ مشہور ہے، ایک علاقے میں ہاتھی آ گیا، ہاتھی، رات کا وقت تھا، ہاتھی آ گیا، دیکھا ہوا نہیں تھا لوگوں نے ہاتھی کو، تو جو مالک تھا اس نے ہاتھی کو چھپا دیا، گاؤں کو بلوا لیا، گاؤں کو بلوا لیا۔ اب پرانا دور، اندھیرا، پوری بستی ہوئی ہے، آئی ہوئی ہے ہاتھی کو دیکھنے کے لیے۔ ہاتھی نظر نہیں آ رہا ہے، اتنا بڑا، اندھیرا ہے، وہ کمرے میں کھڑا ہوا ہے، کسی بڑے کمرے میں۔ تو اس بندے نے کہا کہ ایسا کرے، ابھی سب پورا گاؤں تو نہیں جا سکتا کمرے کے اندر، ایک ایک کر کے جائیں، ہاتھی کو دیکھ کے آئے اور پھر آگے بتائیں کہ ہاتھی کیسا ہے۔ ایک بندہ گیا، وہ ہاتھی کو دیکھ کے آ گیا، دوسرا گیا، وہ دیکھ کے آ گیا، تیسرا گیا، وہ دیکھ کے آ گیا۔ جو بھی جاتا تھا، کوئی کہاں پر ہاتھی کو ہاتھ لگاتا تھا، کوئی کہاں پر ہاتھی کو ہاتھ لگاتا تھا، کوئی کہاں پر ہاتھی کو ہاتھ لگاتا تھا۔
جب سب نے دیکھ لیا صبح ہوئی تو اب کچہری ہوئی، سارے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے۔ رات سے وہ ہاتھی چلا گیا تھا، اب آپس میں گفتگو ہو رہی ہے کہ بھائی رات جو ہاتھی دیکھا تھا تو کیسا تھا؟ اب وہ سارے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اب جو بندہ گیا تھا ہاتھی کو ہاتھ لگایا تھا اس کے پاؤں پر، تو اس نے کہا کہ بھئی ہاتھی جو ہے نا وہ ستون کی طرح ہوتا ہے، ہاتھی ستون کی طرح ہوتا ہے، اس کا جو ہے نا ٹانگ پر، اس کے ہاتھی کی ٹانگ پر ہاتھ لگے تھے۔ دوسرا گیا تھا تو اس نے ہاتھی کو جو ہاتھ لگایا تو وہ لگا تھا ہاتھی کی پونچھ کے اوپر۔ دوسرے نے کہا بھئی نہیں تو کیا کہہ رہے، ہاتھی تو جھاڑو کی طرح ہوتا ہے، جو عورتیں جھاڑو دیتی ہیں وہ تو جھاڑو کی طرح ہوتا ہے۔ تیسرا بندہ گیا تھا، اس نے ہاتھی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا تھا، اس نے کہا بھی تم کیا بات کر رہے ہو، وہ ہاتھی تو تخت کی طرح ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ستون کی طرح ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جھاڑو کی طرح ہوتا ہے، نہیں تخت کی طرح ہوتا ہے۔ تو جس بندے نے ہاتھی کو جہاں بھی ہاتھ لگایا اس کو ہاتھی ویسا ہی نظر آیا۔ پتہ اس سے کیا جائے جس نے ہاتھی کو مکمل دیکھا ہوا ہو، اسے اس سے پتہ چلے گا کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ولایت کا کوئی پاؤں بیان کرتا ہے، ولایت کا کوئی پونچھ بیان کرتا ہے، ولایت کی کوئی پیٹھ بیان کرتا ہے، جس کی وجہ سے کسی کو ولایت سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، موضوع ہی ہمارے اوپر نہیں کھل رہا۔ وہی عرض کرنے جا رہا ہوں، کتاب آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری کی ولایت، اس کا نام ہی ولایت ہے، 66 صفحے کی کتاب ہے، اس کو پڑھ لیں تمام ٹینشنیں دور ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں 4 قسم کی ولایت پروردگار نے طلب کی ہے لوگوں سے اہل بیت کے سلسلے میں۔ پہلی ولایت کو کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پہلی مودت قربا مانگی گئی ہے، یعنی پہلی ولایت یہ ہے کہ انسان اہل بیت سے محبت رکھے، یہ پہلی ولایت یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت رکھے۔ اسی محبت اہل بیت چلتی چلتی آپ سادات تک بھی آتی ہے، اور یہ خطرناک ٹاپک ہے، ولایت کے اندر سادات کا تذکرہ، ولایت کے اندر سورۃ الکوثر کا تذکرہ۔ یہ انتظار کرتا رہتا ہوں مومنین آ جائے تو ٹائم ہوتا ہے، مومنین نہیں ہوتے، مومنین ہوتے ہیں تو ٹائم نہیں ہوتا، صحیح نا؟ تو یہ ہے پہلی ولایت جو اللہ تعالیٰ نے طلب کی ہے مومنین سے، لوگوں سے، وہ یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت رکھیں اہل بیت سے۔ اسے کہا جاتا ہے ولایت محبت، یہ طلب کی گئی ہے۔ اسی لیے جو انسان ولایت علی یعنی محبت علی کے بغیر اعمال انجام دے گا، وہ تمام اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے، تمام اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے کہ بغیر محبت علی، بغیر ولایت علی کے کوئی اعمال قبول نہیں ہوگا۔ یہ پہلی ولایت قبول کی ہے، ایک ولایت۔ دوسری ولایت اس کو کہتے ہیں ولایت زعامت دین۔ اس کا معنی یہ ہے کہ الحم سے لے کر والناس تک اصول دین ہوں یا فروع دین ہوں، یہ جو دین ہے، دین انسانوں نے مکمل دین اگر لینا ہے تو اہل بیت سے لینا ہے، اہل بیت سے دین لینا ہے، اہل بیت کے علاوہ دین کسی سے نہیں لینا۔ اسے کہا جاتا ہے ولایت زعامت دین۔ جب کہا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے دین اہل بیت سے لینا ہے، کسی اور سے ہم دین نہیں لیں گے۔ اور ہمارے لیے افتخار کی بات ہے، مسلمانوں کے 70 نہیں، اس وقت 700 فرقے بن چکے ہوں گے، لیکن مسلمانوں کے اتنے فرقوں میں سے واحد شیعہ ایسے ہیں جو دین لیتے ہیں تو اہل بیت سے لیتے ہیں، صرف شیعہ اہل بیت سے لیتے ہیں۔ یہ ولایت طلب کی گئی ہے۔ لہٰذا اہل بیت کے علاوہ جو دین ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ آ رہی ہے نا سمجھ بات؟ بہت آسان سی باتیں ہیں، بہت آسان سی باتیں ہیں۔ پہلی ولایت محبت رکھنی ہے تاکہ اس محبت کے سائے میں انسان کے اعمال قبول ہوں۔
دوسری ولایت دین اہل بیت سے لینا ہے، دین لینا ہے اہل بیت سے۔ تیسری ولایت یہ ہے جو انسانوں سے طلب کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اس بات کا عقیدہ رکھ لے کہ پوری کائنات اگر اپنی جگہ پر قائم ہے تو وجود امام کی وجہ سے، وجود امام کی وجہ سے قائم ہے۔ یہ میرا کل یہ موضوع تھا جس کو بیچ میں ہی چھوڑ دیا۔ یعنی پوری کائنات اگر قائم ہے، کائنات پوری اگر قائم ہے تو کس کی وجہ سے؟ امام کی وجہ سے، امام وقت کی وجہ سے۔ اس کو کہتے ہیں ولایت تکوینی، صحیح نا؟ یعنی پوری کائنات اگر قائم ہے تو وجود امام کی وجہ سے، یہ ولایت یہ طلب کی گئی ہے انسان سے۔ اور تیسری ولایت وہ یہ ہے کہ انسان 12 کے علاوہ کسی اور انسان کی حکومت قبول نہ کرے۔ کسی کی حکومت قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حاکم اگر کسی کو ماننا ہے تو 12 کو ہی ماننا ہوگا۔ تو غدیر میں جس ولایت کا اعلان ہوا ہے یہ ولایت تکوینی نہیں ہے، یہ ولایت محبت نہیں ہے۔ غدیر میں ولایت زعامت دین بھی نہیں ہے۔ غدیر کے اندر جس ولایت کا اعلان ہوا ہے وہ ہے علی کی حکومت۔ یہ معنی ہے اس کا، ولایت غدیر کا۔ ولایت غدیر یہ ہے، سن لیں، ریکارڈ بھی موجود ہے۔ یہ ہے غدیر کے اندر جس ولایت کا اعلان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ علی کی حکومت کا اعلان ہوا ہے۔ کل بھی طاہر شاہ جی نے اشارہ کیا تھا کہ ولایت کا معنی محبت بھی ہوتا ہے، ولایت کا معنی حکومت بھی ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب غدیر میں جس ولایت کا اعلان ہوا ہے وہ حکومت ہے، علی کی حکومت۔ روز اسی ولایت پر ہم آپس میں الجھتے ہیں لیکن کھلتی کسی کے اوپر نہیں ہے کہ غدیر والی ولایت کا مطلب کیا ہے۔ اب جب دوبارہ میں آیت پڑھ رہا ہوں، مل کے ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے نبی، آپ ولایت علی یعنی حکومت علی کا اعلان کر دیں۔ اگر آپ نے علی کی حکومت کا اعلان نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا اور لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا آپ کو۔ لہٰذا یہ میں برادرانہ ہی عرض کروں گا، ولایت غدیر کو اگر چھیڑیں گے ہم تو یہ نہیں قبول نہیں کرتے، مخلوق اسے قبول نہیں کرتی، ولایت غدیر کو قبول نہیں کرتی۔ اس کو چھیڑیں گے تو ماحول خراب ہوگا، اور اسی لیے میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، بیان کرنا ہے، ہم نے سمجھانا ہے۔ امام کا ظہور، امام زمانہ کا ظہور کا انحصار ولایت غدیر پر ہے۔ اعتقاد ولایت غدیر پر امام کے ظہور کا انحصار ہے۔ جب تک ہم ولایت غدیر کو سمجھ کے اور اس ولایت غدیر پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارے دور کے ولی کا ظہور نہیں ہوگا، ظہور نہیں ہوگا۔ اسی لیے ولایت غدیر اہم ترین ہے۔ اسی لیے فرمایا فما بلغت رسالتہ، کہ آپ نے رسالت کا ہی کوئی کام انجام نہ دیا۔ تو ولایت غدیر، اب 4 ولایتیں، اہل بیت سے محبت رکھنی ہے، دین اہل بیت سے لینا ہے، ان کی ولایت تکوینی کا عقیدہ رکھنا ہے، ان کی حکومت کے عقیدہ بھی رکھنا ہے۔ اب قرآن کی روح سے جو بندہ ولایت غدیر کا منکر ہوگا تو باقی 3 عقیدے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے، وہ 3 بھی قبول نہیں ہوں گے، وہ 3 بھی قبول نہیں ہوں گے۔ ایک ایک چیز آپ کو سمجھانی ہے۔ آپ مہربانی کریں، آپ بزرگان جو تشریف لائے ہیں تو ذرا جلدی آئیں، کیونکہ ابھی شروع کیا تھا کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ زوار صاحب
ان کی مہربانی ہے، جلدی آ جاتے ہیں، حاج صاحب بھی آ جاتے ہیں، تو 2:30 بجے شروع کر دینا ہے، 2:30 سے 3:15 تک میرا ٹائم ہے، ابھی میرا ٹائم مکمل ہو گیا، تو جس وقت تشریف لائیں گے طاہر بھائی تو میں انشاءاللہ اس کو ممبر کو چھوڑ دوں گا جی، مل کے ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے۔ معصومین علیہ السلام کی شہادتیں، معصومین علیہ السلام پر اس زمین پر جتنے بھی ظلم ہوئے اس کا سبب ولایت غدیر تھا۔ جتنی بھی دشمنیاں ہوئیں اہل بیت سے ولایت غدیر کی وجہ سے، کہ لوگ دوسروں کو حاکم مان لیتے تھے، اہل بیت کو حاکم نہیں مانتے تھے، اور جو زمانے میں حکومت کے پجاری لوگ ہوتے تھے وہ آ کے ائمہ کی حکومت پر قبضہ کر لیتے تھے۔ جب وہ قبضہ کر لیتے تھے اور جانتے تھے کہ جو حکومت ہم کر رہے ہیں ہمارا حق نہیں ہے بلکہ 12 اماموں کا حق ہے، تو جو بھی وقت کا بادشاہ ہوتا تھا وہ ہمارے اس دور کے امام کو شہید کر دیتا تھا۔ آپ جا کر ائمہ کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، یہاں میں بھی بتاؤں گا آپ کو، ہسٹری پڑھ کے دیکھیں کہ 11 امام، 11 کے 11 شہید، اور ہر امام کا جو قاتل ہے اس دور کا بادشاہ ہے، اس دور کا حاکم ہے۔ یہ ایک اس مجلس میں، اس پورے عشرے میں اگر یہ ایک بات بھی سمجھ آ جائے تو یہ غدیر سمجھنے میں، ولایت سمجھنے میں ہمارے لیے بات کافی ہے۔ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے وہ بار بار جمعے میں شکایت کرتے ہیں کہ آغا صاحب آپ مضمون کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، کچھ باتیں بیان کر کے کچھ کی طرف راستہ دکھا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے اچھا کیا، شکایت کی کہ آغا صاحب آپ مضمون کو پورا نہیں کرتے۔ یہ مضمون ہے، ہسٹری جا کر دیکھیں، ہمارے اماموں کے جتنے بھی قاتل ہیں اس دور کے حکمران ہیں، کیوں قتل کرتے تھے ائمہ علیہ السلام کو؟ اس وجہ سے شہید کر دیتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو حکومتیں ہم کر رہے ہیں ہمارا حق نہیں ہے، یا تو علی کا حق ہے، یا حسن کا حق ہے، یا حسین کا حق ہے، یا مہدی کا حق ہے۔ یہ مین قانون ہے، یہ مین قانون ہے ائمہ کے مقصد کو سمجھنے کا، عزاداری کے مقصد کو سمجھنے کا، یہ مین فارمولہ ہے۔ کربلا کو سمجھنے کا بھی یہی مین فارمولہ ہے کہ یہ ٹسل غدیر کی وجہ سے تھی۔ کوئی بھی باطل حکمران ہمارے اماموں کو قبول ہی نہیں کرتا تھا، شہید کر دیتے تھے ہمارے ائمہ کو تاکہ ہماری حکومت جمی رہے۔ آج بھی یہی کرتے ہیں، آج بھی یہی کرتے ہیں کہ ایک حکمران جب آتا ہے وہ دوسرے حکمران کو نکال دیتا ہے۔ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں، سامنے کی باتیں ہیں۔ لیکن ائمہ علیہ السلام کے ساتھ اس سے بڑے مظالم ہوئے، لیکن ظلم کا سبب وہ غدیر تھی، وہ ظالم بادشاہ تھے۔ یہی 2017 میں محمد بن سلمان نے کہا کہ میں ایران سے جنگ کروں گا۔ کیوں جنگ کروں گا؟ وجہ یہ ہے کہ ایران امام مہدی کے ظہور کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ سبب اس نے یہ بتایا کہ امام زمانہ کے ظہور کی راہ ہموار کر رہا ہے، اور مہدی کی حکومت میں محمد بن سلمان جیسوں کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا اس نے کہا کہ میں امام مہدی سے جنگ کروں گا۔ اب ہماری موجودگی میں یہ بات ہوئی، لیکن ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے اس بات کو سنجیدہ لیا، سیریس بھی نہیں لیا، اور نہ پڑھنے والوں نے سیریس لیا نہ سننے والوں نے سیریس لیا۔ سننے والوں کا قصور نہیں ہے، لیکن پڑھنے والے کو تو ذمہ دار ہونا چاہیے۔ اب منبر حسین پر جو انسان بیٹھا ہوا ہے وہ ذمہ دار انسان ہے، باشعور انسان ہونا چاہیے۔ منبر پر بیٹھا ہوا بہت زیادہ علم اس کے پاس ہونا چاہیے، وہ اپنے معاشرے کی شناخت رکھتا ہو، وہ امام کے دشمنوں کی شناخت رکھتا ہو، اور وہ وقت کے تقاضے سمجھتا ہو، اور ان تمام چیزوں کو آ کے کربلا کے ذریعے بیان کرے، ان تمام چیزوں کو آ کے کربلا کے ذریعے ہی بیان کرے، تب جا کر ہم اپنے امام کے قابل بنیں گے۔ یہ مقصد حسین یہ ہے، مقصد کربلا یہ ہے کہ ہر دور کے یزید کی شناخت، جملہ دے دوں میں، مقصد کربلا، مقصد کربلا، سنیں مومنین، آ گیا جملہ، سن لے۔ مقصد کربلا
ہر دور کے یزید کی شناخت اور یزید کی شناخت کے بعد حسین جیسا قیام اس یزید کے خلاف، یہ ہے مقصد کربلا۔ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دور کا یزید کیا ہے اور کون ہے، پہلے یہ سمجھے، یہ سمجھنے کے بعد پھر حسین کی طرح اگر بیٹوں کی قربانی کا وقت آئے تو یزید کے خلاف بیٹے قربان کر دے، بھتیجو بھانجو کی قربانی کا وقت آئے تو یزید کے خلاف بھتیجو اور بھانجو کو قربان کر دے، چھوٹے بچوں کو ذبح کرانے کے اگر نوبت آ جائے تو بچوں کو بھی ذبح کرا دے، لیکن کسی بھی شکل میں انسان وقت کے یزید کو برداشت نہ کرے۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے مقصد امام حسین علیہ السلام، جو ہمارے ہاں ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اس سے مجلس نہیں بنتی اور ہمیں پڑھنے والے کی مجلس نہیں بنتی، سننے والے کو مزہ نہیں آتا۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ پڑھنے والے کی مجلس نہیں بنتی، سننے والے کو مزہ نہیں آتا۔ ماشاءاللہ قبلہ صاحب تشریف لائے ہیں، ان کی آمد کے لیے صلوات پڑھ لیجئے جی۔ انشاءاللہ آج بھی 2:30 بجے سے پہلے ہی شروع ہوئی ہے مجلس۔ ہاں جی، بس ابھی آپ ہی آ گئے تو بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ مالک آپ کو جزا دیجیے انشاءاللہ، مالک جزا دیجیے آپ کو انشاءاللہ۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ عزادارو، یہ کربلا یزید کے خلاف حسین کا قیام، کربلا یعنی یزیدیت کے خلاف امام حق کی جنگ، کربلا یعنی راہ خدا میں جنگ کرتے ہوئے اپنی اولاد کو شہید کرا دینا۔ کربلا یعنی ظالم حکمران کو نابود کرنے کے لیے اگر وطن چھوڑنا پڑے چھوڑ دے انسان، ظالم حکمران کو نابود کرنے کے لیے اگر حج چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے انسان، ظالم حکمران کو نابود کرنے کے لیے اگر پیاسا رہنا پڑے تو پیاسا بھی رہ لے انسان، لیکن کسی بھی صورت میں وقت کے یزید کو برداشت اور قبول کرنے کی شریعت نے گنجائش نہیں رکھی، شریعت نے گنجائش نہیں رکھی۔ عزادارو، 2 محرم گزر گئی، میرے حسین کربلا میں پہنچ چکے۔ 2 محرم بنو اسد قبیلے سے میرے حسین کی گفتگو ہے، یہ قریب ہی تھے، اس قبیلے کی موجودگی میں حسین ذبح ہوئے ہیں، اسی قبیلے کی موجودگی میں حسین ذبح ہوئے ہیں۔ ان کی ذمہ داری لگائی میرے حسین نے کہ جب ہم شہید ہو جائیں تو ہمیں دفن کر دینا، اور جو عزادار آئیں تو انہیں مہمان بنانا ہے۔ عزاداروں، ایک عالم دین زواری پر تشریف لے گئے۔ صدام کا دور، ظلم کا دور، جس میں ہر بندہ خوف سے ڈرا ہوا ہے۔ ایک عالم دین زواری کے لیے گئے، ٹیکسی ڈرائیور سارا دن انہیں زواری کراتا رہا۔ آخر میں ٹیکسی ڈرائیور نے کہا کہ قبلہ صاحب اگر زحمت نہ ہو تو مجھے میرے گھر میں ملیے گا۔ عالم دین فرماتے ہیں میں ڈر گیا کہ کہیں مجھے قتل نہ کرنا چاہتا ہو، کہ اسے پتہ چل گیا ہے میں شیعہ ہوں۔ اسے جب پتہ چلا کہ عالم دین ڈر رہے ہیں، خوف محسوس کر رہے ہیں، کہنے لگا آپ مجھ سے جو قسم اٹھوانا چاہتے ہیں اٹھوا لیجئے، میں آپ کے لیے نیک نیت رکھتا ہوں۔ جب قسم کا کہا، عالم دین کو یقین آ گیا، کہا ٹھیک ہے میں کل آؤں گا آپ کے پاس۔
اگلے دن جب عالم دین گھر پہنچے اس کے، تو وہ آیا، قدموں میں گرا اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے، یا شیخ بروز معاشر میری شکایت مولا حسین کی بارگاہ میں نہ کرنا۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ میرا تعلق قبیلہ بنو اسد سے ہے، اور ہمیں ہمارے مولا کی وصیت ہے کہ جو بھی ہمارا زوار آئے انہیں اپنا مہمان بنانا، لیکن میں بنو اسد کا ہوتے ہوئے بھی جیسے آپ کی خدمت کرنی چاہیے تھی میں ویسے نہیں کر پا رہا۔ عزادارو، 2 محرم کو پہنچے میرے حسین کربلا۔ سواری جیسے ہی کربلا میں پہنچی، مشیت خدا سے سواری نے چلنے سے انکار کر دیا۔ امام نے ایک سواری بدلی، دوسری بدلی، تیسری بدلی، آخر پوچھا کہ بھی اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہا گیا کہ اسے نینوا کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اس کا کوئی دوسرا نام بھی ہوگا۔ کہا گیا اسے شط فرات کہتے ہیں۔ کہا گیا نہیں، اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا۔ ہاں، ایک بوڑھا کھڑا تھا، اس نے کہا کہ اسے کربلا کہتے ہیں۔ جیسے ہی کربلا کا نام سنا میرے حسین نے فرمایا، پروردگار، حسین تجھے کرب و بلا کے لیے اپنی امان چاہتا ہے۔ عزادارو، 2 محرم ہے، 2 محرم کا وہ دن ہے کہ جس میں میرے حسین نے کربلا کے اندر اپنی مجلس خود پڑھی ہے، خود ذاکری کی ہے میرے حسین نے اپنے اوپر۔ کربلا کی طرف رخ کر کے فرمایا، واللہ ہا ہونا محت و رحالنا، ہاں خدا کی قسم، خدا کی قسم ہماری منزل آ گئی۔ واللہ تصفق دماؤنا، خدا کی قسم یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے جسم کو خون میں تر کر دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا، خدا کی قسم یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے جوانوں کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اکبر کے کلیجے میں برچھی ماری جائے گی، میرے عباس کے بازو کاٹ دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ ہمارے چھوٹے بچوں کی مقتل گاہ یہی ہے، میرے اصغر کی تیر بھی یہیں پر مارا جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنات لعنت، یزید لعنت، کنفذ ملعون لعنت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ جتوں تک بھی آواز جا رہی ہے، برائے مہربانی جڑے بھی مومنین باہر کھڑے نے امام بارگاہ دے تشریف لے آؤ، اور کوشش کرو کہ گلیاں میں مستورات نے بھی گزرنا ہوتا ہے، بچیاں بھی گلیاں تو ہٹا کے رکھو تاکہ انہوں نے امام بارگاہ بھیجو، مجلس زادے بھی بھیجو، تے بچیاں تے کنٹرول کرو۔ برائے مہربانی جتوں تک بھی آواز جا رہی ہے جلدی